رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں پہنچے، اور عرفات میں پہنچتے ہی آپ جس دن میں پہنچے ہیں وہ جمعے کا دن تھا، اور یہ حج اکبر تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور چونکہ عرفات میں 2 نمازیں ہوتی ہیں، ظہر اور عصر، آپ نے وہاں پر دونوں نمازیں ادا کیں، جمعہ بھی ہوا اور پھر عصر کی نماز بھی ہوئی۔ خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیمتی باتیں ارشاد فرمائی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی چیز، آپ نے انسانیت پر بات کی، اور اس کے اندر خصوصی طور پر چند خصوصی باتیں، ان میں سے ایک یہ تھی، کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، کہ زمانہ جاہلیت کی ہر ایک چیز اس کو کنڈیم کیا جاتا ہے، اس کو ختم کیا جاتا ہے، وہ میرے قدموں کے نیچے ہے، اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ اور آپ نے پھر اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کی، فرمایا وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، کہ جاہلیت میں یعنی ایمان لانے سے پہلا جو زمانہ تھا، نبوت سے پہلا جو زمانہ تھا، اس کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں۔ فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کا خون اگر کسی کا کسی پر واجب ہے، اور کوئی لڑائی ہے، کوئی جھگڑا ہے، کوئی قبیلے وائز جھگڑا ہے، تو پہلے ایک ایک خون کا بدلہ 40 دن ہوتا تھا۔ بیٹے کے بدلے بیٹے، بیوی کے بدلے بیوی، غلام کے بدلے غلام قتل کیے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں جو بھی تمہارا معاملہ رہا ہو قتل و قتال کا، اسے بھول جائیے، اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ آج کے بعد کوئی کسی سے جاہلیت کے زمانے کے خون کا بدلہ نہیں لے گا۔ یہ پوری امت کو متحد کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہترین نمونہ ہے، اور آپ نے سمجھایا کہ قتل و قتال اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تیسری چیز آپ نے فرمائی وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، کہ زمانے جاہلیت میں جو سود کے آپ کے کام تھے، جیسے آج کے دور میں بہت سارے لوگ سود کے بزنس کو بڑا فائدہ مند بزنس قرار دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم نے نبوت سے پہلے، ایمان لانے سے پہلے تم نے اگر کوئی سودی معاملات کر رکھے تھے، تم نے کسی کو کوئی چیز دے رکھی تھی، کوئی پیسہ دے رکھا تھا، اس پر سود آنا باقی تھا، تو اب خبردار، آپ اس کا سود وصول نہیں کر سکتے۔ ہمیشہ کے لیے اللہ کے نبی نے سود کو حرام قرار دیا۔ یہ عرفات کا اعلان ہے۔ انہی اعلانات میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعلان، اچھا یہاں روک کر کے اگلے اعلان سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ بینکوں کے اندر جو ایف ڈی کرائی جاتی ہے بچیوں کے نام سے، بیٹوں کے نام سے، اور ہماری یہ تمنا ہوتی ہے کہ بھئی ہم تو اتنا کماتے نہیں ہیں، شادی میں بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے، لہٰذا کچھ ایسا کر لیا جائے۔ اور فائنینس والے جو ورکر ہوتے ہیں بینک کے، وہ بڑی فضیلتیں بیان کرتے ہیں کہ جی یہ دارالعلوم کا فتویٰ ہے، یہ وقف کا فتویٰ ہے، یہ مظاہر العلوم کا فتویٰ ہے، جھوٹے فتوے دکھاتے ہیں کہ صاحب فائنینس آپ جو ہے ایف ڈی لے لیجئے، فلاں پالیسی لے لیجئے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی طور پر حرام قرار دیا ہے، وہ اب آپ کے لیے جائز کیسے ہو جائے گی؟ یہ تو نص قطعی سے حرام ہے، قرآن کریم سے حرام ہے سود۔ تو سود کے معاملات پر ہندوستان کے لوگ خاص طور پر، اور پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، اسلامی ممالک ہیں، ان تمام جگہ کے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس چیز کو رسول اللہ نے نفرت کی نگاہ سے دیکھا، اللہ نے نفرت کی نگاہ سے دیکھا، اس میں آپ کو کامیابی کیسے مل جائے گی؟ لہٰذا لڑکیوں کے نام پر ایف ڈی کرانا بند کر دیجیے، اور ایسے ہی لائف انشورنس ہے آپ کا، اس کو کرانا بند کر دیجیے، کیونکہ زندگی کا مالک اللہ ہے، میں اور آپ نہیں ہیں۔ روزی کا مالک اللہ ہے، میں اور آپ نہیں ہیں۔ اس کے برخلاف شادیوں کو سے ڈر کر کے آپ جو ایف ڈی کرا رہے ہیں، آپ کو یہ نہیں کرنا، بلکہ اس کے برخلاف اگر آپ کر لیتے تو شاید اس کی ضرورت نہ پڑتی، کہ شادیوں میں، اپنے بیٹوں کی شادیوں میں جہیز لینا بند کر دیجئے، تو لڑکی والوں کو آسانی ہو جائے۔ کل کو آپ لڑکی والے بنیں گے تو یقیناً آپ کے گھر پر بھی سادہ رشتے والے آئیں گے۔ تو سادگی لائیے شادی میں، اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے کہ زیادہ پیسہ، زیادہ خرچے کے لیے آپ ایف ڈی کرائیں، تو آپ کا ڈبل گناہ ہے۔ ایک تو یہ کہ جہیز لے کر کے آپ گناہ کر رہے ہیں،
اور دوسرا گناہ یہ کر رہے ہیں کہ اس جہیز کے لیے آپ اللہ کے حرام کردہ، قطعی حرام کردہ عمل سود کو آپ اپنے گلے سے لگا رہے ہیں، خدا کے واسطے۔ دوسری چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، اسی خطبے میں فرمایا کہ عورتوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرنا۔ عورتوں سے مراد خصوصی طور پر بیویاں، بیویوں کے بارے میں ان کے حقوق کے سلسلے میں اللہ سے ڈرنا، بیویوں کے حق ادا کرنا، بیویوں کے حقوق کھانے پینے سے لے کر کپڑے لتے سے لے کر کے رہائش، یہ سب اس کے اندر شامل ہوتی ہے۔ عام طور سے الحمدللہ ایسا کیا جاتا ہے کہ بیوی کے حق کی رعایت ہمارے معاشرے میں کی جاتی ہے، لیکن بعض مرتبہ ہم اس کے اندر تھوڑی شدت اختیار کر لیتے ہیں، ذرا سی اونچ نیچ ہو گئی، بیوی نے کھانا نہیں بنایا، کچھ بات نہیں مانی، تو آپ نے ان کے حقوق کو پامال کر دیا۔ اس نے اگر نادانی میں کچھ غلطی کی تو آپ نے اس کے اخراجات میں کمی کر دی۔ بہت سارے لوگوں کی یہ شکایت آئی بیویوں کو وہ خرچ نہیں دیتے، بلکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ جو واجبی خرچ ہے کپڑے کا، کھانے کا، وہ تو آپ کو دینا ہی چاہیے، اس کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ 100-200 روپے جو بھی آپ کی کیپیسٹی ہے، 100-200 روپے تو ایک مثال ہے، آپ ایکسٹرا دیں تو بیوی آپ سے محبت بھی کرے گی۔ بہت سارے لوگوں کی شکایت ہوتی ہے ہماری بیویاں ہمارا خیال نہیں رکھتی، تو بھائی خیال رکھنے والے اعمال میں آپ اضافہ کر دیجیے، آپ کی بیوی خیال رکھے گی، اور اگر نہیں بھی رکھتی ہے تو کیا ہوا، وہ اس کا حق ہے، وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ ہم اپنا حق تو لینا جانتے ہیں، میرے لیے یہ کرو، میرے لیے یہ کرو، میرے لیے یہ کرو، لیکن ہم دوسرے کا حق دینا نہیں جانتے۔ یہ الگ بات ہے کہ بیویوں سے بھی درخواست ہے کہ اپنے شوہر کے آنے کے بعد فوراً اپنی فرمائشات نہ رکھا کریں، وہ گیٹ میں گھسا اور آپ نے فرمائشیں چالو کر دیں۔ مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ شریف عورت اور شریف بیوی کی پہچان یہ ہے کہ شوہر کے گھر میں داخل ہوتے ہی وہ شکایتوں کا انبار نہیں لگاتی، بلکہ اس کو کھانا کھلاتی ہے، پانی پلاتی ہے، پہلے اس کو ریلیکس ہونے دیتی ہے، اس کے بعد موقع دیکھ کر کے وہ اپنی بات، کوئی دل خراش بات ہو یا کیسی بھی ضرورت کی بات ہو، پھر رکھتی ہے۔ یہ شریف عورت کی علامت ہے۔ اور بےہودہ اور بے سلیقہ عورت کی علامت یہ ہے شوہر گھر میں گھسا نہیں اور اس نے ضرورتوں کے انبار لگا دیے، یہ شکایت، وہ شکایت، تمہاری بہن سے یہ شکایت، تمہاری ماں سے یہ شکایت، اور تم چینی نہیں لے کر کے آئے اور پتی لے کر کے نہیں آئے، فلاں لے کر کے نہیں آئے۔ فرمایا کہ یہ رذیل اور خسیس اور بے سلیقہ عورت کی علامت ہے۔ اس میں الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن حضرت کا مفہوم یہی ہے، اور واقعتاً حقیقت بھی یہ ہے۔ جو عورتیں اپنے گھروں کو بنائے ہوئے ہیں ان کا آپ انداز زندگی اور طرز زندگی دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا۔ کام وہ بھی سب کرائیں گی اپنے شوہر سے، کیونکہ شوہر ہی تو ہے جو سب کچھ کرتا ہے۔ تو بہرحال بیویوں کو بھی رعایت رکھنی چاہیے، لیکن میری درخواست شوہر سے، مردوں سے ہے کہ اللہ کے نبی نے آپ کو الرجال قوامون کہا ہے، آپ ذمہ دار ہیں، آپ گھر کے لیڈر ہیں، تو اگر کچھ بات ادھر سے 19-20 آتی ہے تو اسے اگنور کرتے ہوئے آپ اس کی ضرورتوں میں اس کے کام آئیں، پیسے میں، کپڑے میں، کھانے پینے میں۔ اور یہاں پر ایک درخواست میری ساس اور نندوں سے بھی ہے، گھر آباد کرنے میں بھی ماں کا ہاتھ ہوتا ہے اور برباد کرنے میں بھی ماں اور بہنوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ شادی کرتی ہیں بھائی کی تو مہینے 2 مہینے پہلے سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں کہ بھائی کی شادی میں یہ پہنیں گے، یہ پہنیں گے، یہ پہنیں گے، ایسا کریں گے، ویسا کریں گے۔ جب وہی لڑکی جس کے لیے اتنی تیاریاں کی گھر میں بھائی کے آ جاتی ہے اور بھائی اس کے ساتھ خوش ہوتا ہے، کہیں جا رہا ہوتا ہے اور کہیں ٹہلنے کے لیے اہلیہ کو لے کے جا رہا ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے، وہ دونوں کپل بہت خوش ہیں۔ لیکن اس میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ کچھ دن کے بعد دولہے کی بہنوں کی اور اس کی والدہ کی آنکھوں میں یہ بات چبھنے لگتی ہے، انہیں لگتا ہے میرے بیٹے کا مال یہ بہت اڑا رہی ہے۔ تو بیٹے کا مال بچانے کے لیے وہ بیٹے کو ٹوکنا شروع کرتے ہیں، بھائی وہاں مت جاؤ، یہاں مت جاؤ، پیسہ خرچ ہو رہا ہے بہت زیادہ، تھوڑا سیو کر لو۔ حالانکہ بیچاری اچھے کو سوچتی ہیں، لیکن ان کی یہ اچھائی وبال جان بن جاتی ہے۔ تو اس میں ایک خاص طور پر ایک چیز کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہوگا کہ اگر آپ کو اس طریقے کا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ کوئی ٹوکا ٹاکی کریں،
اگر آپ کا بچہ اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہے تو آپ کا مقصد بھی یہ ہے کہ میرا بیٹا خوش رہے. تو اگر آپ کا مقصد ہی یہ بیٹا خوش رہے تو اس میں بچے کو اپنی بیوی کے ساتھ جاتے ہوئے جب دیکھیں تو ٹوکے نہیں. کبھی بھی خیر کی بات کرنی ہو تو بعد میں اطمینان کے ساتھ، اس وقت نہ ٹوکیں، اور بلکہ جاتے ہوئے ہاں حیا کا پیغام ضرور دیں کہ بیٹے کہیں ہوٹل میں کھانا لے کر کے جا رہے ہو کھلانے کے لیے، یا کہیں ٹہلانے کے لیے لے کر کے جا رہے ہو تو حیا اور ایمانداری کا خیال رکھنا. یہ تو پیغام دینا آپ کے اوپر فرض ہے. باقی یہ ہے کہ اس کی یہ فکر کرنا کہ پیسے لٹا دے گا فلاں ہو جائے گا، تو نہیں بھائی، بیوی آئی ہے تو خرچہ بھی ہوگا، اور اس خرچے کو وہ بیٹا ہی کما رہا ہے. تو آپ کو اتنی پریشان ہونے کی اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کے ہر تھیلی پر نظر رکھیں. بہنیں ہیں کہ وہ ہر چیز پر نظر رکھ رہی ہیں اور بحث کر رہی ہیں کہ تم اپنی بیوی کو تو کھلا رہے ہو اور اپنی بہنوں کو نہیں دیکھ رہے ہو. تو بھائی بہنوں کا حق الگ ہے اور بیوی کا حق الگ ہے. بہنوں کا بھی حق ادا ہوگا اور بیوی کا بھی حق ادا ہوگا. لہٰذا تصادم پیدا جو کرتے ہیں ہم لوگ کرتے ہیں، تھوڑا برداشت کر لیں. شروع کے ایام ہوتے ہیں، اولاد آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد دونوں کے جذبات بھی ہلکے ہونے لگتے ہیں اور پھر وہ ذمہ داریوں کو سمجھنے لگتے ہیں. تو کم سے کم ساس اور نندوں سے میری درخواست ہے کہ 1 سال 1.5 سال جب تک اولاد نہیں آتی ہے کپل کو خوشی سے رہنے دیں. بس فحاشی اور عریانیت کا اگر کوئی سبب ہے تو اس میں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اور ادھر ادھر اگر وہ ٹہل رہے ہیں اور وہ خوش ہو رہے ہیں تو براہ کرم ان کے اوپر آپ تان و تشنی کے انبار نہ لگائیں. آپ کے تان و تشنی آپ کے بیٹے کو آپ سے جدا کر دے گی، آپ کے بھائی کو آپ سے جدا کر دے گی، کیونکہ وہ نادان اور بیوقوف نہیں ہے. نادان اور بیوقوف نہیں ہے، وہ سمجھدار ہے، تبھی تو آپ نے اس کا نکاح کیا ہے. اگر وہ بیوقوف نہیں ہے اور سمجھدار ہے تو وہ جانتا ہے کہ مجھے اپنے بیوی پر کہاں خرچ کرنا چاہیے، کتنا کما رہا ہوں، کتنا خرچ ہو سکتا ہے. یہ سب تمام باتیں اسے پتہ ہوتی ہیں، حالانکہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسے پتہ نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، یعنی آپ ان کے حقوق کو پورا ادا کرنا. یہ نبی کا حکم ہے کہ آپ بیویوں کا حق ادا کریں. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے.